سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت ایمان افروز واقعہ حضرت ابو فضل قومسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عاشق رسول اور نیک انسان تھے۔ ایک مرتبہ خراسان سے ایک عاشق رسول آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ الحمدللہ میں مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا اور مجھ پر کرم ہو گیا، عرش پر جانے والے، جنت کی سیر فرمانے والے، رب کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹوں کو جنبش ہونے لگی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لبوں سے رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تو حمدان شہر جائے تو ابو فضل قومسانی کو میرا سلام کہنا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر اس کرم کی کیا وجہ ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس بلند رتبہ ہستی کی جسے نور خدا، امام الانبیاء، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام بھجواتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، ملے ہمارے بھی دل کو جلا مدینے سے۔ جلا کہتے ہیں مردوں کو جلا دینا، زندگی عطا کرنا۔ حضور کرم ہو ہمارا مردہ دل بھی زندہ ہو جائے۔ ملے ہمارے بھی دل کو جلا مدینے سے، کہ محروماں نے ہے پائی ضیا مدینے سے۔ وہ کہتے وہ خراسانی جو تھے جن کو نبی پاک کا دیدار ہوا، وہ نبی پاک کا پیغام لے کر حمدان شہر پہنچے۔ حضرت ابو فضل قومسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو نبی پاک کا سلام پہنچایا اور کہا حضور یہ تو بتا دیں وہ کون سا درود ہے جو آپ 100 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں؟ تو حضرت قومسانی رحمت اللہ تعالی نے جو درود پاک بتایا وہ درود پاک یہ ہے، ایسا کرتے ہیں مل کر پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، جزا اللہ محمدا عنا ما هو اہل۔ اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہوں بے شمار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے کردگار سلام، اس پناہ گناہگاراں پر یہ سلام اور کروڑ بار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا کہ درود پاک کثرت سے پڑھنا یہ بڑی برکت والی بات ہے۔ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، اور بالخصوص شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن،
یہ تو خاص درود پاک پڑھنے کا وقت ہے، اس کو کثرت سے درود پاک اس اوقات میں پڑھنے چاہیے۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ ماشاءاللہ حج کی فلائٹیں زور و شور سے روزانہ کی بنیاد پر جا رہی ہیں۔ پاکستان سے ہزاروں حاجی مکے پہنچ چکے، ہزاروں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ دنیا بھر سے عشاقان رسول مکے مدینے کی حاضری پر جاتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے نا، یہ آخری مہینہ ہے، یہ پتہ ہے آپ؟ صلاۃ السلام میں ایک بڑا پیارا بچپن سے شعر سنتے ہیں، ذکر تھا آخری مہینے کا۔ کون سا آخری مہینہ؟ ذوالحجہ کا مہینہ، کیونکہ جب ذوالحجہ آتا ہے تو مکے مدینے کی بات اور یاد آتی ہے اور دل تڑپتا ہے۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، دل ہمارے سلام کہہ۔ آج جو موضوع ہے بیان کا وہ انشاءاللہ مل کر ذکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ۔ مدینے کی باتیں ہوں گی، مدینے کی یادیں ہوں گی، اور سچی بات بھی یہ ہے، شاعر کہتے ہیں نا، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے۔ اے اس سے اچھی کون سی رات ہے، اور اس سے اچھی کون سی بات ہے، اس سے اچھا ذکر کیا ہے کہ بندہ نبی پاک کے شہر مدینہ کی بات کرے۔ چلتے ہیں غزالی دوران، ایک بہت بڑے عاشق رسول، وقت کے امام حضرت امام علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مزار ملتان پاک میں ہے۔ آپ بہت بڑے عاشق رسول اور بہت ہی بڑے عالم دین تھے، بڑے ذہین و فتین بھی تھے، کمال کے مفتی بھی تھے، استدلال بڑا مضبوط تھا۔ استدلال کہتے ہیں یعنی کسی مسئلے پر کوئی دلیل دینی ہو تو ایسی انوکھی دلیل دیتے، ایسی مدلل بات کرتے کہ سامنے والا وہ حیران ہو جاتا تھا۔ اب ایک مرتبہ کا ذکر ہے، آپ مدینہ منورہ میں حاضر ہیں، مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں، اور سبحان اللہ جب روضہ رسول پر کوئی عاشق رسول پہنچ جائے تو اس کے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے نا۔ کیسی کیفیت ہو جاتی ہے؟ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اے شوق دل یہ سجدہ گر کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ آقا کے دربار میں سجدہ تو نہیں کر سکتے نا۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کی شریعت میں لوگ بڑے بڑے اپنے بزرگوں کو تعظیم کا سجدہ کرتے تھے، بادشاہ کے دربار میں جا کر سجدہ تعظیمی کرتے تھے۔ پہلے اس بات فرق سمجھیے گا، سجدہ تعظیمی الگ ہے، سجدہ عبادت الگ ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر جانور سجدہ کرتے،
تو ایک بار صحابہ نے کہا حضور آپ کی بارگاہ میں آ کر جانور سجدہ کرتے، ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے۔ کون سے سجدے کی؟ تعظیمی، عبادت نہیں، ادب میں۔ اگر جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہے تو حضرت یوسف کا واقعہ پڑھیں تو آپ کو آپ کے والد والدہ اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، اس شریعت میں اجازت تھی۔ صحابہ کا دل تو چاہتا تھا کہ پچھلی شریعتوں میں اجازت تھی، حضور ہمیں بھی دیجیے۔ تو نبی پاک نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ ہماری شریعت میں سجدے کی اجازت نہیں، لیکن اگر میں اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس روایت سے یہ بھی پتا چلا کہ شوہر کا مرتبہ کیا ہے، کہ عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے سجدے کی اجازت نہیں ہے، مگر دل تو بے قرار ہے نا، سر کے سجدے کی اجازت نہیں ہے نا، دل تو سجدہ کر سکتا ہے۔ اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، سر کو پتہ ہی نہ چلے، پیشے نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ شریعت کا حکم ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے، مگر جب عاشق رسول دربار رسالت میں پہنچ جائے، روضہ رسول پر پہنچ جائے، پھر دل قابو میں نہیں رہتے، پھر کیفیت ہی کوئی اور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، شاعر کہتے ہیں نا، ان کے در پر پہنچنے تو پائیں، یہ نہ پوچھو کہ کیا ہم کریں گے، ان کے در پر پہنچنے تو پائیں، یہ نہ پوچھو کہ ہم کیا کریں گے، سر جھکانا اگر جرم ہوگا ہم نگاہوں سے سجدہ کریں گے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا؟ امیر اہل سنت نے بھی اس طرح کی ایک کیفیت لکھی ہے نا، میں پہنچ پا کر مدینے میں، تو بڑے ایسے اشعار ملتے ہیں جو اس کیفیت کو بتاتے ہیں کہ ادھر جا کے دل بے قرار ہو جاتا ہے، اپنا سب کچھ ہی قربان کرنے کو جی چاہتا ہے، نجات زادے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں، مدینہ جا کے ایک سجدہ کروں، سجدے میں مر جاؤں۔ اللہ پاک مدینے کی با ایمان موت ہمیں نصیب فرما۔ غزالی زمان، غزالی دوراں، کاظمی شاہ صاحب جیسی شخصیت روضہ رسول کے سامنے آپ ہیں اور بس روضہ رسول ہے، آپ کی التجائیں ہیں، آپ کے آنسو ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں۔ تو جب آپ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں تو آپ ظاہر پیٹھ کعبے کو ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک شخص آیا اور آ کر آپ سے بحث کرنے لگا کہ آپ جو ہے کعبے کو پیٹ کر رہے ہیں، اس طرف رخ کیجئے، ادھر کیوں رخ کیا ہوا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ آپ کا ایک ذوق تھا، آپ نے اس کو اس وقت تو کوئی جواب نہیں دیا، آپ اپنی التجائیں کرتے رہے۔ اب دوسرے دن وہ کچھ اور لوگوں کو بھی لے کر آ گیا اور حضرت سے بحث شروع ہو گئی کہ آپ جو ہے وہ اس طرف رخ کر کے جو ہے وہ دعائیں کر رہے تھے، تو کیا قبر رسول کو آپ کعبے سے بھی افضل سمجھتے ہیں؟ حضرت غزالی دوراں سے سوال ہوتا ہے کہ کیا قبر رسول کو آپ کعبے سے بھی افضل سمجھتے ہیں؟ غزالی زمان کا علمی کلام دیکھیے، آپ نے فرمایا تم کعبے کی بات کرتے ہو، میں تو اس جگہ کو عرش سے بھی افضل مانتا ہوں۔ اب تو وہ لوگ اور سٹ پٹا گئے کہ یہ کیسی بات کر دی، سبحان اللہ۔ تو آپ نے کہا چلو میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ وہ وقت کے امام مفتی دوراں غزالی دوراں، آپ نے کہا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے ہیں؟ تب بالکل شکر گزار بندے ہیں۔ کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ کہ ٹھیک ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام جب معراج کو تشریف لے گئے تھے تو حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، آپ چوتھے آسمان پر جلوہ فرما ہیں۔ یقیناً آپ وہاں بھی، وہ تو حیات ہے نا، آئیں گے بھی، قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ شکر ادا کرنے کے بعد اللہ بلند مقام عطا فرماتا ہے نا، تو بلند مقام ان کو کیا ملے گا کہ قیامت سے پہلے وہ زمین پر تشریف لائیں گے، دنیا میں وقت گزاریں گے، اور نبی پاک کی قبر منور کے برابر میں حضرت عیسیٰ کی تدفین ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوتھے آسمان کے بعد ان کو پانچویں پر نہیں، چھٹے پر نہیں، بلکہ بلندی کیا عطا کی جا رہی ہے کہ اس سے بھی مبارک مقام یعنی نبی پاک کے روضے کے برابر میں جگہ عطا فرمائی جا رہی ہے۔
کیا دلیل لائے کہ فرمائے یہ مقام اتنا بلند ہے کہ جو چوتھے آسمان پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ان کو یہ انعام دیا جائے گا اس شکر گزاری کا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو ان کو نبی پاک کے روضہ انور پر نبی پاک کے برابر میں قبر میں جگہ عطا کی گئی۔ سبحان اللہ، یہ شاید نئے بچے ہیں یا نوجوانوں کو نہ پتا ہو کہ آج روضہ رسول میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا مزار ہے، پھر برابر میں حضرت عمر فاروق کا مزار ہے، مگر ایک قبر کی جگہ باقی ہے اور وہ